نے تشریف لاتے ہیں مدیر مرکز پروفیسر مولانا یونس مدنی صاحب حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ احباب کی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے سے پہلے آپ نے علماء کرام کے بیانات کو سنا، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان کے بیانات سے اپنی زندگی میں تبدیلی کی فکر پیدا فرمائے۔ اور میرے بعد حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب جو ہمارے بزرگوں کی نشانی علامت حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 2003 یا 4 کی بات ہے کہ مولانا مرحوم کی موجودگی اور بعض دیگر علماء کرام کی موجودگی میں جس وقت ابھی ہم نے یہ 15 مرلے جگہ خریدی تھی، اپنے جذبات ارادے ظاہر کیے، لوگوں نے تبصرے کیے کہ ایسے بلا کیسے ممکن ہے، مگر ان بزرگوں نے حوصلہ دیا، دعائیں دیں۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ سارا عمل ان بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ دعائیں کر کے چلے گئے، پودے لگا کر چلے گئے، ان کی نسل، ان کے نور چشم، ان کے خاندان کے یہ عظیم فرزند مولانا نعیم الرحمن اپنے بزرگوں کی دعاؤں، ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اللہ اس سارے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے پچھلے دنوں الیکشن ہوا، 150 سے زائد سیاسی جماعتیں، ان کے ایجنڈے، ان کے منشور، ان کے پروگرام آپ نے سنے، مگر ان سیاسی چند دینی جماعتوں کے علاوہ سب سیاسی جماعتوں کے منشور میں نہ کوئی مساجد، نہ کوئی مدارس، نہ کوئی اقامت دین، نہ کوئی اعلاء کلمات اللہ، کہ ہم نے یہ خطہ کیوں حاصل کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے فروغ کے لیے یعنی ان کے منشور میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ تھوڑا بہت جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف مساجد، مدارس، ان طلبہ، ان اساتذہ، ان معزز علماء کرام کا ہی مرہون منت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال مرحوم نے 1931 یا 32 میں کہا تھا، جس وقت وہ اسپین نے علامہ مرحوم کی آمد کو اپنے لیے فخر سمجھا تو علامہ مرحوم نے شرط عائد کی کہ میں اندلس میں قرطبہ میں پھر آؤں گا کہ اگر مجھے قرطبہ کی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہ قرطبہ کی مسجد اب آپ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو مسلمانوں کا یہ ایک عظیم شاہکار جس کے اندر غالباً سینکڑوں 1000 کے قریب اس قسم کے پلر ہیں، ستون ہیں، اتنی بڑی، اور جو مسلمانوں کی طرز تعمیر، ثقافت اور علم و عمل کی ایک وہ نمائندہ، وہ ایک مسجد تھی، آج اس مسجد کو ایک ٹور کے طور پر، ایک سیرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور علامہ مرحوم نے جس وقت ادھر پھر اندلس کے حالات کو دیکھا تو آ کر بر صغیر میں کہا اپنے ہر پلیٹ فارم پہ کہ جہاں پہ مدارس، مساجد جو کام کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، تم ان کو نہ چھیڑو۔ جس وقت تم مدارس اور مساجد کے پیچھے پڑو گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو میں قرطبہ میں اور اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور آج وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں، نہ کسی کو اذان دینے کی
اجازت. تو اس وجہ سے یہ مساجد مدارس یہ کیا کچھ دیتے ہیں، یا اگر ہم ان کے پیچھے ہو گئے تو پھر کیا بنے گا. ابھی چند دنوں کی بات ہے، مونگی بنگلہ کے پاس 179 گاؤں امام مسجد وہ جنازے کی ادائیگی کے لیے ذرا لیٹ ہو گئے، 1.5 گھنٹے تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، کوئی وہاں نماز جنازہ ادا کروانے والا شخص نہیں تھا. یہ کیفیت ہے ہمارے ان مسلمانوں کی جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور زندگی کی 50-60 بہاریں ایسے ہی ہم نے ضائع کر ڈالی. کیا جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا تو فرض ہے، لازم ملزوم ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے مرکز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی پہ جو سن 2002 سے 15 مرلے کا یہ سفر شروع ہوا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 1 ایکڑ پر اس کی بلڈنگ، آپ سب احباب نے میرا خیال اس کو وزٹ کیا ہوگا. اسی لیے ہم نے کھانے کا انتظام اس طرف کیا تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور وہ ان کو یقین آئے کہ ہمارا چندہ، ہمارا پیسہ، ہمارا تعاون، ہماری دعائیں وہ کیا کچھ ہیں. یہ سارا کچھ خوبصورت بلڈنگ اور یہ تعلیمی رزلٹ جو آپ ان بینروں پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے حسن تعاون، خلوص، دعاؤں اور چندے کی دنیا میں ایک مختصر سی جھلک ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس کے نتیجے میں جو کل قیامت کے دن رب العالمین عطا فرمائیں گے اس کا کوئی اندازہ، کوئی حساب نہیں ہو سکتا. اس وقت مرکز کے اندر 55 یہ بچے، یہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کو، جس کلام کو اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کیا، اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے یہ 55 لوگ ہیں. آپ سوچیں میرا بچہ، میری بچی بھی ان بچوں میں ہے. اگر ہے تو ایک دن آ جائے گا کہ آپ کو بھی اس مائک سے مبارکباد پیش کی جائے گی، مگر اس مبارکباد کے حصول کے لیے ان اپنے نور چشم کو، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے ذرا اوجل ان مساجد مدارس کی مقدس صفوں پر بٹھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ادھر 250 طالبات ہیں، 170-72 کے قریب. اور اب کی بار جس طرح آپ نے محترم بھائی انور صاحب سے سنا کہ 18 بچیوں نے یہ درس بخاری مکمل کیا ہے، اور 15 طالبات نے 2 سالہ ترجمہ تفسیر جس میں صرف، نحو، عقیدہ، سیرت اور دیگر مسائل اس کا وہ کورس وہ مکمل کیا، اور 2 بچیوں نے اپنا وہ قرآن مجید وہ مکمل کیا ہے. اور اسی طرح ابھی وفاق المدارس کا امتحان ہوا 17 فروری سے 138 بچیوں نے اس نیچے بیسمنٹ میں امتحان دیا، جس میں 115 طالبات ہمارے ادارے کی تھیں اور 23 طالبات باقی پورے ڈسٹرکٹ سے. ان کا سینٹر یہ مرکز بنا ہوا تھا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ایف اے، بی اے اور ایم اے، یہ پنجاب یونیورسٹی فیصل آباد بورڈ کا یہ رزلٹ، اور یہ اسی سال کا ہے، پچھلے سالوں کا نہیں، یہ 2023 کا یہ سارا رزلٹ ہے. اور اسی طرح وفاق المدارس کا جس کا میں نے ذکر کیا، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال ہماری پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن تھی عامہ کلاس میں، اور اب کی بار یہ پہلی پوزیشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے عالیہ کلاس میں. عالیہ سے مراد یوں سمجھ لیجئے کہ بی اے میں یہ وفاق المدارس کے 4 امتحان، میٹرک، ایف اے، بی اے، یعنی پچھلی بار میٹرک میں تھی، اب کی بار یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بی اے کے اندر یہ ہماری پورے پاکستان میں یہ پہلی پوزیشن ہے. اور اسی طریقے کے مطابق یہ طالبات کا سلسلہ اور بچے حفظ کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد ان بچوں کے لیے باقاعدہ کلاس، مڈل کی کلاس کا انتظام وہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز بچہ یہاں پہ مڈل کرے گا، 7 قرآن مجید کا حافظ بنے گا، اور آگے جا کر 9th یا 10th میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ایڈمیشن لے سکے انشاءاللہ العزیز. اور ساتھ وہ جو طالبات ہیں وہ کڑھائی، سلائی، دوسرے تیسرے سارے کام وہ انجام دے رہی.
اور پچھلے سال انہی دنوں میں آپ کو ایک بات کہی گئی تھی اور اب آپ نے اس بات کو عملی طور پر دیکھ لیا کہ جس بلڈنگ کا آغاز ادھر آپ کی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا تھا، الحمدللہ 1.5-2 سال کے اندر اب وہ بلڈنگ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ الحمدللہ اس بلڈنگ پر 2.5 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہم ہیں اللہ کی پہچان کے لیے اتنی رقم اور اتنا یہ ماحول، یہ سارا کچھ کافی، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہم 2.5 کروڑ اگر کینکریاں اکٹھی کرنے چاہیں تو شاید وہ نہ ہم کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ گراؤنڈ فلور، اس کے اوپر 7 کمرے، وہ 7 مختلف لوگوں نے اپنی طرف سے وہ بنوائے ہیں، اور اسی عرصے کے دوران ان میں سے 3 بندے، ایک پہلے فوت ہو چکا تھا، اس عرصے میں 3 بندے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے۔ اللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً ان کا سارا کچھ ادھر ہے، ان کی دکان، ان کا مکان، ان کی ساری پراپرٹی، مگر یہ بنائے ہوئے کمرے جو اللہ کے مہمانوں کے لیے، دین کے طلباء کے لیے، وحی کو حاصل کرنے والے ان مسافر بچوں کے لیے، یقیناً ان کو ان کا بدلہ قبر میں اور کل قیامت تک وہ ملتا رہے۔ اور باقی جو اوپر والا فرسٹ سٹوری ہے، وہ پہلی منزل، اس کے اوپر 5 کمرے اور ایک بڑا برآمدہ ہے۔ اس کے جو اخراجات وہ تقریباً 65-70 لاکھ کے قریب، اور وہ مدرسے کے ذمے قرض ہے۔ اب مدرسے کے ذمے یہ قرض ہے 65-70 لاکھ کے قریب۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا قرض کہاں سے آیا؟ وہ ایک مدرسے کی کمیٹی کے اندر وہ بتا دیا گیا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ قرضہ کہاں سے آیا، کس طریقے کے مطابق آیا، اور اب ان کو واپس کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوپر والے 5 کمرے آپ میں سے کوئی صاحب یا کوئی آپ میں سے 2 ساتھی مل کر اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ مشاورت کر کے اگر ان کمروں کی ذمہ داری لے لے تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا اور یہ مرکز کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اور اسی طریقے کے مطابق اس بلڈنگ سے ہٹ کر یا بلڈنگ کے لیے ابھی مولانا نے بھی دیکھا، آپ احباب نے بھی دیکھا ہوگا، سارا کام مکمل ہے، مگر 3 فلور، بیسمنٹ اوپر والی اور اس سے اوپر 3 فلور میں پنکھوں کی ضرورت ہے، اور بیسمنٹ میں 14 ونڈو اور 3 دروازے وہ باقی ہیں۔ باقی کام سارا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بھی تقریباً 8-10 لاکھ کا خرچہ یہ معمولی ہے، اس لیے کہ مہنگائی کو تو کوئی بریک نہیں لگ رہی، آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی یہ کام باقی ہے۔ اور تعلیمی سفر میں تعلیم کے ساتھ بل، بجلی، گیس، کھانے اور دوسرے تیسرے جو بل یا تنخواہیں، اس میں ضمن میں 7 لاکھ کے قریب یہ منتھلی خرچ ہے، 7 لاکھ کے قریب، یعنی سالانہ یہ بھی 80-85 لاکھ بن جاتا ہے، یعنی پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری مرحوم کی وہ مثال، جس وقت ہم اکیلے تھے، کوئی بات ساتھی ساتھ نہیں تھا، ہم 2 ساتھی تھے، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر گاؤں کے اور ساتھی ملے، ہم نے اپنے گاؤں میں بازار میں پروگرام کروایا۔ میں نے کہا مولانا ذرا ایسا انداز، ہم اکیلے ہیں، ایسے ہے۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا گاڑی چلے گی، سٹاپ ہوں گے، جو بندہ گاڑی پر سوار ہو جائے گا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، جو کھڑا رہے گا دیکھتا رہ جائے گا، اور جو گاڑی سے ٹکرائے گا وہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا۔ اب آج مجھے ان کی یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ گاڑی یاد چل رہی ہے، لوگ اپنے اپنے منزل پہ پہنچ رہے ہیں، اس گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں نے، کسی نے 2 سال سفر کیا، کسی نے 4 سال کیا، کسی نے ایک کمرے کی صورت میں کیا، کسی نے پنکھوں کی صورت میں کیا، مگر گاڑی چل رہی ہے۔ جو اس گاڑی پر نہیں بیٹھے گا گاڑی چلتی رہے گی، یہ تو نہیں کہ کوئی مسافر اسٹیشن پہ کھڑا رہے پھر گاڑی بھی کھڑی رہے گی، گاڑی چلتی رہتی ہے، مگر منزل پہ پہنچنے کے لیے اس میں ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔
تو اس لیے میں آپ ساتھیوں سے کہ رمضان المبارک اور آگے پھر گندم کا سیزن تقریباً 400-500 من کے قریب گندم لگتی ہے، اس لیے کہ اتنے طلباء طالبات اساتذہ دیگر افراد ڈال کر 250 افراد کا 3 وقت 2 وقت کھانا 1 وقت ناشتہ یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر میں نے کہا کہ یہ منتھلی 7 لاکھ کے قریب یہ اخراجات ہیں، تو اس لیے اگر آپ کھڑے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی گاڑیاں چلتی رہیں گی، کسی مسجد کسی مدرسے کا کام رکے گا نہیں، اس لیے کہ یہ کام یونس یا حاجی فضل کا نہیں ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ اللہ بسا اوقات ہماری نظر میں ہوتا ہے کہ وہ صاحب ان کا بڑا بزنس ہے، وہ صاحب بنی ان کی پراپرٹی ہے، وہ کریں گے، مگر کوئی بالکل سیدھا سادہ انسان آتا ہے، بل آتا نہیں اللہ اس کو بھیجتا ہے، تو پھر آ کر وہ ہمیں بھی حیران کر دیتا ہے، ایسا تعاون بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، نہ جانے کہ کس وقت زندگی بے وفائی کی گھنٹی بجا دے، تو اس سے قبل اس گاڑی کو دھکا لگانے والے، گاڑی میں سفر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مالک اس چمن کو اور اس شمع کو وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی لوگ جہاں پہ اساتذہ طلبہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ حقیقت بات ہے کہ صرف جس طرح کے اس کا تیل پانی پورا کرنے والے ہیں، باقی اصل اس گاڑی کے ڈرائیور اساتذہ کرام ہیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، قاری صاحبان ہیں، زاہد صاحب ہیں، جو آپ کے بچوں کو کھانا ماں کی حیثیت سے بر وقت دینے والے وہ افراد محمد الطاف اور محمد شاہد ہیں۔ اسی طرح ادھر طالبات کی معلمات میری بہنیں ہیں، جو کام آپ کا تھا وہ کام یہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، میں نے تمہیں اولاد دی، تم نے ان کی تربیت کہاں کی؟ لیکن پھر یہ بھی ایک آپ کے پاس دلیل بن جائے گی کہ اللہ ہم تو ان پڑھ تھے، ہم نے دینی اداروں میں ان کو بھیج دیا۔ آج فکر ہے ہر انسان کو، بیٹا تم پڑھ لو، ہم نہیں پڑھے، اور وہ فکر بھی آ جا کر عصری تعلیم کی ہے، دنیاوی تعلیم کی ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہو کہ بیٹا میں حفظ نہیں کر سکا تم کر لو، بیٹا میں ترجمہ نہیں پڑھ سکا تم پڑھ لو، ہماری جو فکر ہے وہ بھی یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر فکر پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ اس لیے آپ ساتھیوں سے ایک تو یہ درخواست کہ ہمارے لیے خلوص کی، ایمانداری کی، ریاکاری سے بچنے کی دعا کیجیے، اور اس گاڑی یا اس مرکز یا اس ادارے یا اس چمن کی جو ضروریات ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیجئے۔ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ چلیے ہم تو پودا لگانے والے ہیں، لیکن پودا لگا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، لگا تو کوئی بھی دیتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس پودے کو پانی دیتے ہیں، جو اس پودے کی رکھوالی کرتے ہیں، جو اس کی بر وقت گوڈی کرتے ہیں، اور وہ لوگ آپ ہیں۔ اس لیے آپ کا ہی یہ اپنا ادارہ ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً چکر لگاتے رہیں، ضروریات کا پوچھتے رہیں، نہ بھی جیب میں کچھ ہو، ضرورت پوچھ کر اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی آج کل یہ ضرورت ہے، تو کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ آپ اس چمن کے مالک، اس چمن کے رکھوالے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا